السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قالا، کہا، قد تحقیق واقع ثابت ہوئی، علیکم اوپر تمہارے، من ربکم میرے رب کی طرف سے، رجسن غصہ، وغضب اور غضب۔ اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء بیچ ناموں میں، سمیتموہا جو نام رکھ لیے تم نے اس کے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا ساتھ اس کے، من سلطان کوئی واضح دلیل، فانتظروا پس منتظر رہو، انی بے شک میں، معکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنا وعدہ لے آئیے جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی وہ خود قیامت مانگ رہے تھے، خود کہہ رہے تھے کہ آپ جس عذاب کی بات کر رہے ہیں وہ عذاب ہم پر لے آئیے اگر آپ سچے ہیں۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا کہ تم لوگوں پر اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب واقع ہو گیا، یعنی ثابت ہو گئی یہ بات کہ تم پر اب اللہ کا غصہ ضرور نازل ہوگا، تمہیں ان سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم کیا تم مجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو، ان لوگوں کی ذات کی خاطر مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جن کو محض تم نے خود ہی اور تمہارے ماں باپ نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں پیش کی۔ تب کے لوگ ہوا کی پوجا کرتے تھے، بارش کی پوجا کرتے تھے، یا سورج چاند کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو یہ انہوں نے ان کے نام رکھ لیے تھے، ٹھیک ہے، پوجنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے ان مختلف چیزوں کو اپنا الہ مان لیا تھا اور ان کے آگے سر جھکاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام یہی ان سے بات کر رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ نے تو ایسی بات نہیں کی، اللہ نے تو کوئی دلائل پیش نہیں کیا، تو تم کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ یہ تو پہلے لوگوں کی بات تھی، لیکن آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ہم میں بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بہت زیادہ یہ خصلت عام ہو گئی ہے کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور پیروں کو پوجتے ہیں، پیروں کی باتیں مانتے ہیں، پیروں کے وسیلے بنا کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایسا تو میرے اللہ نے ہرگز نہیں کہا کہ میں نے اپنی خدائی کا کچھ حصہ اپنے نیک بندوں میں رکھ دیا ہے تو ان سے جا کر مانگو، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان آپ دیکھیں کہ وہ نیک ہے لیکن جب تک وہ زندہ ہے تب تک آپ اسے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، تو آپ اسے دعا نہیں مانگ سکتے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اور اس کے رب کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیسا اس کے ساتھ چل رہا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس سے نہیں مانگ سکتے کہ آپ دنیا میں اتنے نیک تھے تو آپ تو اللہ کے قریب ہیں تو ہم بھی آپ سے مانگیں۔ یہ پھر انہی لوگوں کی باتیں ہو گئیں جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے۔ پھر فرمایا، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، پھر ایٹ دی اینڈ پتہ چل جائے گا کون ہم میں سے سچا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو، والذین اور ان لوگوں کو، معہو جو اس کے ساتھ تھے، برحمتن ساتھ رحمت کے، منا ہماری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، برحمتن منا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی۔ اس میں حضرت ہود کا کوئی کمال نہیں تھا، یعنی حضرت ہود نے ان کو نہیں بچایا، بچانے والی ذات کون تھی؟ اللہ کی ذات۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اگر مٹنا لکھا ہوتا، یعنی جو نیک بندے تھے، جو ایمان والے تھے، اگر ان کو غرق ہونا لکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بات واضح کی کہ جو نیک تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔
تو یہ سب کرنے کا قادر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا۔ یہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ واضح بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کو بچا لیا، ان لوگوں کو ان سے نجات دلا دی۔ کس سے نجات دلا دی؟ عذاب سے نجات دلا دی اپنی رحمت سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے دابرہ، جڑیں، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، بیااتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا، اور نہ تھے، مومنین، ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے نہیں تھے، جو مشرک تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا اور نبی سے کہا تھا کہ آپ اللہ کا عذاب لے آئیے اگر آپ سچے ہیں، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑیں کاٹ دی۔ جڑیں کاٹنے سے مراد کہ ان کا نام و نشان ہی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جب کوئی درخت پروان چڑھتا ہے، اچھا خاصا چڑھ جاتا ہے، تو جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، تھوڑا سا کاٹتے ہیں، لیکن اس کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں، وہ پھر اگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں تو ادھر پھر اس درخت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کی جڑ ہی کاٹ دی تاکہ پھر سے کوئی اس طرح کا کافر یا مشرک پیدا نہ ہو سکے۔ استغفر اللہ۔ اور جو ایمان والے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام کو مانتے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے تھے اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، ان کو بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر، ان کی قوم پر سخت ہوا کا عذاب ہوا تھا۔ اتنی تیز ہوا چلی تھی کہ ان کی جسم کے جو حصے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کتنی سخت وہ ہوا چلی ہوگی، کیسی وہ آندھی ہوگی کہ اتنی تیز ہوا تھی کہ کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سر علیحدہ ہو گیا، اتنی سخت ہوا چلی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ، اور طرف سمود کے، اخواہم، ان کے بھائی، صالحہ کو بھیجا۔ اب یہ دوسری قوم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ قالا، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، سوائے اس کے۔ حضرت صالح جو ہیں وہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی بات کر رہے ہیں جو پیچھے ہم نے باقی نبیوں نے کی تھی۔ اسی طرح باقی نبیوں نے بھی بات کی تھی نا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ سب نبی آئے تو توحید کا جھنڈا لے کر آئے، سب کے پاس ایک ہی بات تھی، توحید کی، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ قد تحقیق، جاءتکم، آیا تمہارے پاس، بینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واضح دلائل کے ساتھ آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، تمہاری طرف نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تو اپنے اس رب کی عبادت کرو جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، ان کی عبادت نہ کرو، ان کے آگے رجوع نہ کرو، جو نہ تم سے بول سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری باتوں کو سن سکتے ہیں۔ حاضی، یہ ناقۃ اللہ، اونٹنی ہے اللہ کی، لکم، واسطے تمہارے، آیاتن، نشانی ہے یعنی معجزہ ہے، فذروہا، پس چھوڑ دو اس کو، تاکلو، تاکہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے، ولا تمسوہا، اور مت چھونا اس کو، بسوء، ساتھ برائی کے، فیاخذکم، پس پکڑے گا تم کو، عذاب علیم، درد دینے والا۔ استغفر اللہ۔ اب حضرت صالح کی قوم جو تھی نا، انہوں نے اپنے لیے معجزہ مانگا۔ معجزہ کیا مانگا تھا؟ ایک پہاڑ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تب تک ایمان لائیں گے جب آپ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، اونٹنی آئے گی تو ایک ناممکن سی بات تھی کہ پہاڑ سے کون سی اونٹنی پیدا ہوتی ہے، اونٹنی تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ جب فرمائش کی، جب انسان اپنی مرضی کا معجزہ مانگتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور آتی ہے۔ اب جب انہوں نے اونٹنی مانگی تو اللہ تعالیٰ تو قادر تھے، اختیار رکھتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پہاڑ سے پیدا کر دی، یعنی پہاڑ سے آ گئی۔ دیکھ لی ان سب نے۔ اب یہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں ہے کہ کہاں سے وہ اونٹنی آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ ہی جانے،
وہ کیسی تھی، کس طرح کی تھی، اس کا کوئی بھی ذکر قرآن میں نہیں ملتا، صرف اللہ کے معجزے کی بات کی گئی ہے، تو ہم اسی کی طرف بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی یعنی اونٹنی ہے، ذکر آتا ہے، لکم تمہارے لیے آیات نشانی یعنی معجزہ ہے، وہ معجزہ جو تم خود منہ سے مانگ رہے تھے، اب تم نے کیا کرنا، آزمائش کیا آ گئی، فذروها تاکل فی الارض اللہ، اب تم نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے، اس کو پکڑنا نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تم نے برائی کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک دن تم پانی پیو گے تو دوسرے دن یہ پانی پیے گی، جب یہ پانی پیے گی تو دوسرا کوئی پانی نہیں پیے گا، ایک دن یہ تمہاری زمینوں میں سے جب کھائے گی تو اس دن کوئی بھی نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ان کی آزمائش تھی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اب کہا کہ اس کو برائی کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تم نے خود معجزہ مانگا تھا، یہ تمہاری طرف آ گئی ہے، اب تم ایمان لے آؤ کہ ایک پہاڑ سے کیسے اونٹنی نکل سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تو اس نے وہ چیز کر دی جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ کی اونٹنی کو برائی کی نیت سے پکڑتے ہو، اس کو تنگ کرتے ہو یا اس کو قتل کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ برا کرتے ہو، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ برا کرے گا، یعنی تمہیں درد دینے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا، استغفر اللہ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، جس وقت جَعَلَكُمْ بنایا تم کو خلفاء جانشین، من بعد بعد عاد، عاد کے، یعنی عاد کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جانشین وہ ہوتا ہے جو ایک کی جگہ دوسرا آتا ہے، دوسرے کی جگہ تیسرا آتا ہے، جیسے نائب، خلفاء کا نائب بھی ہوتا ہے، جانشین بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک جگہ پہ پرماننٹلی نہیں رہ سکتا، اس کی جگہ کوئی نہ کوئی آتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت صالح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے عاد کی قوم پر تم آئے ہو، وَبَوَّاكُمْ، اور جگہ دی تم کو، فی الارض، بھی زمین میں، تتخذون، پکڑتے ہو تم، من سہولہا، اس کی نرم زمین سے، قصوراً محل، وتنحتون، اور تراشتے ہو، جبالا، پہاڑوں کو، بیوتن، خوبصورت گھر۔ اب یہ جو حضرت صالح کی قوم تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا تھا۔ ہنر کیا تھا کہ وہ زمینوں کو اور پہاڑوں کو تراشتے تھے اور خوبصورت گھر بناتے تھے، اتنے خوبصورت گھر بناتے تھے، اتنی ان کے ہاتھوں میں ہنر تھا، اتنی صفائی تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہترین محل بناتے تھے۔ تب وہ کوئی بھی اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، ان پر فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی، اتنا ہنر دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ کا فضل یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کو یاد کرو، تم کیسے ان زمینوں کو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے خوبصورت گھر اور محل بنا لیتے ہو، یہ صرف اللہ کا احسان ہے تم پر۔ فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، اللہ اللہ کے نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا، اور مت سرکشی کرو، فی الارض، بھی زمین میں، مفسدین، فساد بن کر۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، اور زمین پر فسادی بن کر نہ پھرو، سرکشی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ قالا، کہا، مالا الذین، سردار ان لوگوں کے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ، اپنی قوم سے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استضعفوا، جنہیں وہ کمزور جانتے تھے، لمن، واسطے ان کے، آمن، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان، یہ کہ، صالحہ مرسلون، بھیجا گیا ہے، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ جو اس قوم کے سردار تھے جو متکبر تھے، حضرت صالح کی قوم میں جو متکبرین تھے، جو منافقین اور منکرین تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہنا شروع کیا کہ اے ہماری قوم، جن کو وہ کمزور جانتے تھے، یعنی جو ان میں غریب ہوتا تھا یا دولت میں اچھا نہیں تھا، صحت میں اچھا نہیں تھا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہماری قوم، کہ تم صالح پر ایمان لے آئے ہو، کیا تمہیں واقعی پکا یقین ہے کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوا ہے، یعنی وہ واقعی رسول ہے؟ قالو، کہا، ان، بے شک، بما، ساتھ اس کے، ارسلہ، بھیجا گیا ہے، بھی، ساتھ اس کے، مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب جن کے ایمان پختہ تھے،
وہ اپنے سرداروں سے ڈرے نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کی بات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں فلاح دے گا، ہمیں کامیابیوں سے نوازے گا۔ اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جو متکبر تھے یعنی جنہوں نے تکبر کیا تھا، ان بے شک بالذی، ساتھ اس کے، آمنتم جو تم ایمان لائے ہو، بھی ساتھ اس کے، کافرون ہم انکار کرتے ہیں۔ اب وہ متکبر لوگ کیا کہنے لگے؟ جس پر تم ایمان لاتے ہو، جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو، یقین رکھتے ہو، ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے کہ وہ ایک رسول ہے، ایک پیغمبر ہے۔ پہلے یہی لوگ تھے جنہوں نے خود منہ سے مانگا تھا اور کہا تھا کہ اے نبی اگر آپ پہاڑ سے اونٹنی کو لے آتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے معجزے کو دیکھ لیا تو ایمان نہیں لائے، تو پھر اپنی قوم کو بہکانا شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم جو ایمان میں پختہ تھی وہ نہیں مان رہی، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ جس پر تم یقین رکھتے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَعَقَرُوا پس کاٹ دیے پاؤں ناقتا اونٹنی کے، وَعَتَوْا اور سرکشی کی اور نافرمانی کی، یعنی ان امر ربہم اپنے رب کے حکم کی، وقالوا اور کہا یا صالح اے صالحہ، ائتنا لے آ بما ساتھ اس چیز کے، تعیدنا جو وعدہ دیتا ہے ہم کو، ان کنت اگر ہے تو من المرسلین پیغمبروں میں سے یعنی بھیجے گئےوں میں سے ہے۔ اب وہ حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا، اللہ کی جو اونٹنی تھی اس کے پاؤں کاٹ دیے تو وہ اونٹنی غائب ہو گئی، پتہ نہیں وہ کہاں گئی، نہیں معلوم کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اپنے پاس بلا لیا یا کیا کیا، یہ اس بات پر پردہ ہے۔ تو جس بات کو مخفی رکھا ہو تو اس کو جانچنے کی یا اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جو ہمیں قرآن ہمیں سبق دکھا رہا ہے، ہمیں جو بتا رہا ہے، ہم نے صرف اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت صالح نے کہا تھا نا کہ اس کو تم برائی کی نیت سے مت چھونا، تو انہوں نے برائی کی نیت سے چھوا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اے صالح اگر تو واقعی سچا ہے، اگر تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بھیجا گیا ہے، تو جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، یعنی تو ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو برائی کی نیت سے چھوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں درد دینے والے عذاب میں مبتلا کریں گے، تو اب تو ہم نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دی ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ کر جس کا تو نے ہمیں وعدہ دیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی کمبخت قوم تھی کہ خود ہی اپنے لیے عذاب مانگ رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ فاخذتہم پس پکڑا ان کو، رجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا پس صبح کو ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین زانوں پر گرے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو زلزلے نے پکڑا، اتنا سخت زلزلہ آیا کہ فجر کے وقت یعنی صبح کو جب وہ گھروں میں اپنے پائے گئے تو کیسے تھے کہ اپنے منہ کے بل یعنی اپنے زانوں برے وہ گرے پڑے تھے اور وہ مر چکے تھے۔ جو قوم انکار کرتی تھی، جن لوگوں نے انکار کیا تھا، ان سب کی موت واقع ہو گئی۔ استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ کہتے ہیں تفسیر میں آتا ہے کہ بدھ کے دن اونٹنی کے انہوں نے پاؤں کاٹے تھے، پھر 2 دن بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو قوم سمود تھی یعنی حضرت صالح کی قوم پر زلزلے کا عذاب آیا تھا، یعنی یہاں پہ جو ہم نے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت دے۔ یہ ان قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان قوموں کا ذکر اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں جو اللہ کا انکار کرتے تھے، جو متکبر تھے، جو منکر تھے، ان کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عاد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ایمان والی تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بہترین کرے گا۔ اگر ہم انکار کرنے والوں میں سے ہوئے، اگر ہم متکبرین میں سے ہوئے، تو پھر ہمارا انجام بھی ان لوگوں سے کم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔